صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے آپ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے، آپ کا صحابی تھا، تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اب اس جملے کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، نہ اس میں کوئی شرکیہ بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اس میں سے سمیل آ گئی کہ یہ معاملہ بگڑ نہ جائے بعد میں۔ آپ نے کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، تو نے یہ کیوں کہا کہ وَمَن يَعْصِهِمَا، کہ جو ان دونوں کی کرے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ دونوں کیوں کہا؟ اللہ تو ایک ہے، حالانکہ اس صحابی نے دو اللہ نہیں بتائے، کیونکہ پہلے تو وہ کہہ چکا تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ تو بات کانٹیکسٹ کے ساتھ بالکل درست تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بینیفٹ بھی نہیں دیا۔ فرمایا تجھے دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، دونوں کی نہیں، دو کہاں سے ہو گئے؟ اللہ اور رسول اپنی دعوت میں تو ایک ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لیکن پرسنالٹیز تو الگ ہیں، خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ تو امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا تقاضا تھا کہ آپ ڈانٹ دیتے، اور یہی حدیث ابو داؤد میں آتی ہے، اس کے آگے بھی الفاظ موجود ہے، آپ نے کہا قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے۔ اتنا غصہ کیا ہے تو میرے بھائی آج میرے پاس حدیثیں ہیں نا، تو میں آپ کو شرک کی سینسٹیوٹی سمجھا سکتا ہوں۔ آپ کے تو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اور نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں تم نے اس طرح کیوں کیا۔ ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں۔ آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں، میں غیر مستقل بالذات مان رہا ہوں، میں عطائی مان رہا ہوں، آپ بندے ہی ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ آپ فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو نے ما شاء اللہ و رسول کیوں کہا؟ تجھے چاہیے تھا صرف کہتا ما شاء اللہ، وہ یہ کہہ سکتا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ چاہے، اور اس کے بعد گیون سرکمسٹانسز میں جو آپ کی مرضی۔ آپ نے کراس لگا دیا۔ تو جہاں پہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھی، جہاں پہ توحید کا ایشو آتا تھا، احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس چیز سے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی لحاظ نہیں کیا، اور بالکل کلیئر کٹ جو بالکل سونے کے مہر صحیح بات تھی نا، وہ امت تک پہنچائیے چاہے کسی کو بری لگے۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ تربیت تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے قریبی ساتھیوں نے بھی اس ڈیکورم کو اسی طریقے سے قائم رکھا ہے۔